ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول کیا بات ہے، قرآن میں مردوں کا ہی تذکرہ، ہم عورتیں تو غائب ہیں، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں قرآن میں۔ اور یہاں پر ایک دین کا مسئلہ بھی سمجھتے جائیں کہ دینی معاملات میں عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہاں پر بھی دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، دین کی کوئی بات بیان کی گئی ہے، تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں مستثنا نہیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر اللہ نے کہا نماز پڑھو، گو کہ مردوں کو خطاب ہے لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ دو، تو یہ مردوں کو خطاب ضرور ہے لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال، اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں دین کے معاملے میں مردوں کے مانند ہیں، عورتیں دین کے معاملے میں مردوں کے مانند ہیں، یعنی دین پر جیسے مردوں کو چلنا ہے مردوں کے مانند عورتوں کو بھی چلنا ہے۔ عورتوں کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی دین نہیں دیا ہے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیغمبروں کو نہیں بھیجا ہے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن یا وحی نازل نہیں کیا، وہی اللہ پیغمبر کو بھیجا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور وہی قرآن مردوں کے لیے بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو عورتوں کا مسئلہ مردوں کے مانند ہے دینی معاملات میں عورتیں مردوں کے مانند ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، آپ نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ نماز پڑھیں گے سیم اسی طریقے سے عورتیں بھی نماز پڑھیں گی۔ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ فرق نہیں ہے، جیسے آپ حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نماز ویسے عورتیں پڑھتی ہیں۔ بعض مسائل عورتوں کے لیے الگ ہیں، بعض مسائل عورتوں پہ جماعت فرض نہیں ہے، عورتیں اگلی صف میں نہیں جائیں گی، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورتوں کے لیے اقامت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے، نہیں، بعض مسائل الگ ہیں، بعض مسائل تو مردوں کے درمیان بھی الگ ہیں۔ بچہ امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، پیچھے میں کہاں کھڑا ہوگا؟ پیچھے کھڑا ہوگا، بچے کی سب پیچھے ہونی چاہیے۔ اور مردوں میں بھی ہر مرد امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ تاکید کی گئی ہے کہ امام کے پیچھے جو عقل والے ہیں، جو دین سمجھنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوں۔ جس کا کیا مطلب مردوں کا معاملہ مردوں سے مختلف ہے، تو کیا مرد کی نماز الگ الگ ہو گئی؟ نہیں، بعض مسائل الگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان بعض مسائل کو لے کر عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو عورت کے لیے اذان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ نہیں، بعض مسائل الگ ہیں، جیسے مردوں کے اندر بھی بعض مسائل مردوں کے لیے الگ ہیں۔ تو دین کا معاملہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی معاملہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین کے معاملات میں عورتوں کا معاملہ مردوں کے مانند ہے۔